آج پاکستان کے پولیٹیکل حالات میں، ملک کے وسیع تر مفادات میں یہ 2 سیٹوں کی برتری پہ چلنے والی شہباز شریف کی حکومت میں دم ہے اتنا کہ یہ پیپلز پارٹی کو روک سکیں، بول سکیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آج کے ریاست کے اداروں میں ہے اتنی بات کہ وہ کہہ سکیں ان کو نہیں؟ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو کھلا یہ پتا ہے کہ ان کو آج روکنے والا کوئی نہیں ہے، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، اور وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے کہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں آرٹیکل 140A کی تشریح کے طور پر، لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اگر اس کو میں عام پاکستانی کی زبان میں اس کو سمجھانا سکوں، جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس فیصلے کے آخر میں لکھا کہ یہی پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ ان کے سارے ڈیسیجن کو ان لائنز کے اوپر جا کر اپنی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی کرے ان کے فیصلے کے مطابق، اور وہ آخری دن تھا وہ چلے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جج صاحب کسی چور کو یہ کہیں کہ آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اب آپ جائیے اپنی چوری کے خلاف ایسا قانون بنا کر لائیے کہ کل کو آپ چوری نہ کر سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیف جسٹس صاحب کسی چور کو کہیں کہ آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب آپ چور کو ہی کہہ رہے ہیں کہ چور جائے اور ایسا قانون بنا کے لے کر آئے جس میں آئندہ اس کو چوری کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ وہ پیپلز پارٹی جو 70 سالوں سے یہاں پر حکمرانی کر رہی ہے، پچھلے 13 سالوں سے یہاں پر ظلم کر رہی ہے، اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، صوبائی حکومت کو چیف جسٹس صاحب یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ تمام اختیارات اور وسائل کو نیچے کیسے ڈیلیور ہوں گے، کیسے پاس آن ہوں گے، اس کی قانون سازی وہ جا کر کریں گے کبھی وہ؟ اور پھر وہ یہ کہہ کے چلے گئے ایک نیسلا ٹاور کا مسئلہ ہوا تھا، اس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا گرا دو، تو کیا گرا دینے کے آرڈر کے بعد وہ نیسلا ٹاور گر گیا تھا؟ نہیں، جج صاحب کو پتا تھا کہ میرے آرڈر پہ گرے گا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس گرانے کی سپرویژن کرنے کی اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی کہ حکومت کے عہدیدار ہر ہفتے آ کر کیا پروگریس ہے اس کی رپورٹ دیں گے۔ ایک ٹاور گرانے کے فیصلے پر جج صاحب نے کمیٹی بنا کر جب تک وہ ٹاور گر نہیں گیا ہر ہفتے عدالت لگتی تھی اور اس میں رپورٹ پیش کی جاتی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ تھا، کیا سپریم کورٹ کے جانے والے جج صاحب اس صوبائی حکومت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی سربراہی میں یا کسی جج کی سربراہی میں کوئی کمیٹی نہیں بنا سکتے تھے کہ اتنے عرصے کے اندر اس میرے فیصلے کو قانون بنا کر لا کر امپلیمنٹ کرو اور میرے پاس رپورٹ پیش کرو کہ یہ قانون میری ڈیسیجن کی روشنی میں بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ نہیں بنایا۔ آج تک وہ وہی قانون ہے 2013 کا اور اس کے بعد 2021 کا اور جو بھی ہے، آج تک وہی کالا قانون سندھ میں موجود ہے۔ تو یہ تو ہوا نہیں۔ میں آج پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کی فکر کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا واحد حل صرف یہ ہے کہ اس پاکستان کے آئین میں 3 آئینی ترامیم کی جائیں، ہر ناگزیر، اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو بچانا ہے، جو کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے، اور وہ بلیڈ اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے، یہاں پر تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہیں، وہ وفاق سے ملنے والے پیسے اور اختیارات کو نیچے نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بے چینی ہے اور صوبہ سندھ بھی اس کا ایک خمیازہ بھگت رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ تو اگر پاکستان کو بچانا ہے اور چلانا ہے تو 3 آئینی ترامیم ناگزیر ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس محکمے آئین میں لکھے ہوئے گئے ہیں، اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دیے جائیں۔ نمبر 2 ترمیم یہ ہے، جس طرح سے NFC ایوارڈ ملتا ہے پاکستان کی صوبائی حکومتوں کو، اس طرح سے NFC ایوارڈ کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ کا طریقہ کار آئین میں لکھ دیا جائے، جو کہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ پیسے کیسے ملیں گے؟ تیسری بات یہ کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو اس وقت تک ملک میں MNAs اور MPs کے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ملک میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی اسمبلی بنے گی اور بعد میں پروونشل اور صوبائی اسمبلی بنے گی۔ یہ 3 آئینی ترامیم ہم پروپوز کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے۔ یہ کسی پارٹی کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کسی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے۔ اور آج میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی نے یہ 13 پیجز کا یہ ڈرافٹ آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا یہ ڈرافٹ بنا لیا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل اگلے 4 سے 5 دنوں میں ایک بھرپور پریس کانفرنس کر کے میں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے 13 پیجز ہیں، یہ پاکستان
پاکستان کو بچانے کا فارمولا ہے، یہ پاکستان کو چلانے کا فارمولا ہے۔ یہ آئینی ترمیم ڈیٹیل کے ساتھ، جو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں، یہ آئینی ترمیم ہم نے اس کا ڈرافٹ بنا لیا ہے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو چلانا ہے، آئین میں یہ 3 آئینی ترامیم کرنا ناگزیر، ہر حال میں لازم و ملزوم ہو گئی ہے یہ چیز۔ میں اس کی 4 سے 5 دنوں میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی کے اوپر پریس کانفرنس کر کے میں پاکستان کے لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔